لیکن عمران خان کے بارے میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، زینت سیتا وائٹ سے لے کے جمائمہ تک اور ریحام خان سے لے کر حاجرہ خان تک، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کامن باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سب کے سب ایک ہی بات کیوں کرتے ہیں؟ سب کے سب عمران خان کے اوپر یہی الزام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ سمجھ سے میری باہر ہے۔ بہرحال اگر کوئی انسان، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہی، میں اوورآل ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ کتوں کو یا خواجہ سراؤں کو یا آدمیوں کو یا بچوں کو یا عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر آپ کو یا ہمیں کہیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دماغی طور پہ کس طرح کا ہے، وہ کیا بندہ ہے۔ حاجرہ خان نے یہ آج ان کی کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اور کوئٹہ کے اندر ہوئی ہے، اور جو کتاب کے اندر کچھ ہے، مطلب کچھ ایسا مٹیریل ہے جو اس قدر گندا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا کیسے ہے۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایکٹنگ کا آغاز 2010 اور 11 میں کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک جو عمران خان کی سچائیاں انہوں نے دیکھی ہیں، جو ان کی حقیقتیں دیکھی ہیں، اس کو دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو پبلک میں نظر آتے ہیں اصل میں بالکل مختلف ہیں۔ 2 سے 3 سال میرا ان کے ساتھ تعلق رہا، میں ان کے ساتھ تعلق میں رہی، جس کو کہا ہے کہ ایک بیوہ عورت تھی، اور اس بیوہ عورت نے جو ہے وہ ایک مرتبہ حاجرہ خان کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنا تعلق جو ہے اپنے کتوں کے ساتھ بھی قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے اس خاتون کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا، اور میں نے اس خاتون کو کافی ڈانٹ پلائی تھی، لیکن بعد میں یہ چیز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوئی کہ عمران خان جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جب وہ اپنا انٹرویو دیں گی اور اپنی وضاحت پیش کریں گی تو تبھی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کیا، کیونکہ محض کسی خاتون کا الزام لگا دینا کہ ہاں یہ انسان تو ایسا ہے، یہ تو کتوں کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس خبر کو یا اس چیز کو جو ہے وہ ایویڈنس کا حصہ بنا کے کتاب میں اس کو مینشن کر دیں، بلکہ آپ کو اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ خود اس کے آئی وٹنس ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے جو ہے حاجرہ خان کی کتاب جو ہے اس کا مکمل جو خلاصہ ہے وہ رکھنے جا رہی ہوں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن اور ٹی وی کی جو اداکارہ ہے، یعنی کہ حاجرہ خان پانزئی ان کا نام ہے، انہوں نے تہلکہ خیز انکشافات پہ مبنی جو ہے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتاب کوئی آج نہیں لکھی کہ کوئی کہہ دے کہ ہاں جی بھائی یہ تو عمران خان کے خلاف ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ کتاب انہوں نے سن 2014 میں لکھی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بہت سپورٹ کرتی تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانچ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے حاجرہ خان کے اوپر اس قدر دباؤ بڑھایا گیا تھا کہ ان کو نہ تو یہ کتاب لانچ کرنے دی گئی تھی، نہ ہی اس کو پی ڈی ایف میں لانے کی اجازت دی گئی تھی، بلکہ حاجرہ خان جو ہے ان کو اتنا پریشان کیا گیا تھا کہ ان کو ملک چھوڑ کر جو ہے وہ ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ یہ کتاب ایک بایوگرافی ہے ان کی اپنی زندگی کی اور عمران خان کی زندگی کی، جو 2014 میں لکھی، جب وہ شوبز چھوڑ کر پھر بعد میں یعنی عمران خان نے ان کو اتنا تنگ کروایا، یا وہ ایک مافیا کے ہاتھوں اتنی پھنس گئی تھیں کہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ ملک چھوڑ کے لندن جانا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو نجی طور پہ جاننا، ذاتی طور پہ جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا۔ انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کریئر جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے کریئر اس انسان کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ عمران خان جو ہے بہت سے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے، ان کے ساتھ پہلے تعلقات قائم کرتے تھے، پھر ان کے کریئر کو نقصان پہنچاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرا پالا عمران خان سے پڑا تو ان کی جو سیاہ شخصیت ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ حامیوں کی طرف سے ان کا ایک مسیحا کا امیج بنایا جانا بہت ہی خوفناک ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو ایک مسیحا کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ اصل میں عمران خان جو ہے مسیحا نہیں بلکہ ایک مسیح ہے۔ مسیح کا مطلب یہ ہے جو دجال کے پیروکار ہوں گے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے عمران خان کو دجال اصغر سے تشبیہ دے دی ہے۔ یعنی کہ اللہ معافی دے کہ یہ اس طرح کی پارٹیز بھی آرگنائز کرتے رہے کہ جہاں پہ خواتین اور بیویوں کا نعوذ باللہ تبادلہ بھی توبہ استغفار ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے۔ لیکن ایما اور میں ایک یہودی کنسلٹنٹ کے پاس جایا کرتے تھے جس کا کام ہماری شادی کو برقرار رکھنا تھا، پر میں سیشن کے بعد جب باہر آیا تو میں نے جمائمہ کو کہا مجھے تو تمہارے علاوہ کوئی اور خاتون پسند آ گئی ہے، اور اس کے بعد اپنے باپ کے بارے میں بڑے فخر سے کہا کہ میرا باپ بھی اس طرح یہ سب کچھ کیا کرتا تھا۔ اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف جانوروں کے ساتھ یہ سب نہیں کرتے تھے بلکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی وہ یہ کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بورڈنگ سکول کی یاد آتی ہے، اور جب مجھے اپنے بورڈنگ سکول کی یاد آتی ہے تو میں اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ یہ الزامات سچے ہیں تو پھر عمران خان کو سنسار کیا جانا چاہیے، کیونکہ مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر یہ بات کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے کام کرتا ہے خاص طور پہ جانوروں کے ساتھ، تو پھر اس کو کیا سزا ملنی چاہیے شرعی طور پہ، وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ pregnancy of 21-year-old girl is causing sleepless nights to a leader.
اور آگے لکھا ہے کہ his political future is in her hands, the most powerful lady these days. یعنی کہ سن 2014 میں عمر چیمہ نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان نے ایک خاتون کو حاملہ کر دیا جس کی عمر جو ہے وہ صرف 21 سال تھی. اس خاتون کے اوپر بہت مشکلات آئیں اور پھر بعد میں اس خاتون کو بلیک میل کر کے اس کو دھمکیاں دے کے اس کو یہاں سے اس کا سارا بندوبست کروا کے اس کے بعد اس کو فائنلی دبئی بھیج دیا گیا تھا. اور اس خاتون کے اوپر پھر بعد میں کیا گزری اس کے بارے میں کسی نے کچھ رپورٹ نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ہاجرہ خان ہی دراصل وہ خاتون تھیں جو سن 2014 میں ہی دراصل یہ کتاب جب انہوں نے لانچ کی تھی اور جب ان کو لانچ نہیں کرنے دی گئی تھی اور ان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ہاجرہ خان ہی وہ خاتون ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اور ہاجرہ خان ہی تھیں جو چلی گئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ہاجرہ خان دراصل دبئی نہیں گئی تھی بلکہ وہ لندن میں گئی تھیں. جس وقت ان کی کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی اس وقت ایک صحافی نے ان سے جب یہ سوال پوچھا تو اس کا جواب ہاجرہ خان نے کیا دیا. انہوں نے کہا کہ اس خاتون کو میں جانتی ہوں, اس خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن وہ خاتون میں نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا کہ وہ خاتون جو ہے واقعی تھی اور یہ واقعہ واقعی ہوا تھا. یعنی اس میں سب سے پہلے عمران خان کے بارے میں جو زینت امان نے بات کی تھی, انہوں نے 1979 میں انڈیا کے ٹور پہ جو ہے وہ ایک عمران خان کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم ہوا تھا اور انڈیا کے اخبارات نے پہلی بار عمران خان کو پلے بوائے کا جو لقب دیا تھا وہ 1979 میں زینت امان کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے دیا تھا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیتا وائٹ کی تو سیتا وائٹ سے عمران خان جو ہے 1992 میں ملے تھے اور یہاں تک کہ ان کی ایک بچی پیدا ہوئی تھی جس کا نام ٹیریان تھا. ٹیریان آج کئی سالوں کی ہو چکی ہیں اور ان کو بعد میں اڈاپٹ کیا تھا. سیتا وائٹ نے عمران خان کے اوپر کیس کر دیا تھا کہ ان کی الیجڈ بیٹی ہے جس کو عمران خان نہیں مانتے تھے اور بعد میں سیتا وائٹ کا جب ڈی این اے کیا گیا تھا تو ڈی این اے میں ثابت ہوا تھا کہ وہ عمران خان کی بیٹی ہیں اور اس کے بعد ہی جمائمہ نے سیتا وائٹ کو جو ہے وہ سیتا وائٹ کی جو بیٹی ٹیریان ہے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا تھا. اور ہے ریحام خان کی کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کا لکھا ہوا ہے کہ عمران خان یہ بولتے تھے کہ میرے دونوں بیٹے جو قاسم اور سلیمان ہیں پہلے وہ قبول نہیں کرتے تھے, قبول کرنے کو تیار نہیں تھے ٹیریان کو, لیکن بعد میں انہوں نے جمائمہ کی وجہ سے مجبوراً اس کو قبول کیا. اس کے بعد ابتسام مطلوب خان نام کے ایک شخص تھے جنہوں نے 1997 میں باقاعدہ انٹرویو دیا تھا کہ عمران خان نے ان کا گھر اجاڑا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ میرے شوہر یوسف کے لیے بھی لڑکیاں لاتا اور میرے گھر کو اس نے ڈیش بنایا ہوا تھا. اس کے بعد آئلہ ملک نامی اور سمیرہ ملک نامی خواتین تھیں جنہوں نے سن 2009 میں عمران خان کی آئلہ ملک اور اس کی بہن سمیرہ ملک کے ساتھ بیک وقت ملوث ہونے کی خبریں جو ہیں وہ چلی تھیں اور عمران خان جو ہے وہ آئلہ ملک سے شادی بھی کرنے والے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں عمران خان کی آڈیوز بھی لیک ہوئی ہیں بڑی گندی قسم کی. پھر بات قندیل بلوچ کی اگر ہم بات کریں تو قندیل بلوچ نے پروگرام کیا تھا 2016 میں. 2016 میں قندیل بلوچ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان آنے والے دنوں میں ایک خاتون پنکی پیرنی کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں. حالانکہ اس وقت عمران خان کس کے شوہر تھے؟ وہ شوہر تھے ریحام خان کے. تو انہوں نے اس وقت میڈیا نے قندیل بلوچ کی اس بات کو بہت غلط سمجھا تھا لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات جو ہے یہ سچ ثابت ہوئی اور اس کے بعد قندیل بلوچ کا قتل ہو گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم کریں بات عائشہ گلیلئی کی تو سال 2017 میں پی ٹی آئی رہنما جو عائشہ گلیلئی ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عمران خان ان کو مسلسل ہراساں کیا کرتے تھے اور ان کا جو موبائل فون ہے اس کو معیوب ان کے موبائل فون پہ ان کو معیوب قسم کے میسیجز کیا کرتے تھے. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریحام خان کی تو ریحام خان آلریڈی عمران خان کے اوپر پوری کتاب لکھ چکی ہیں. ریحام خان نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا اس میں کوئی کسر تو انہوں نے چھوڑی نہیں تھی. یہاں تک بھی انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک دن میں عمران خان کے پاس کمرے میں گئی تو وہ آگے اس حالت کے اندر جو ہے پورے جسم کے اوپر ماش کی دال مل رہے تھے اور میں نے جب عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ کچھ عملیات ہو گئے ہیں. اس وقت ان کی زندگی میں بشرا بی بی کی انٹری ہو چکی تھی اور بشرا بی بی ان سے اس طرح کے کام کروایا کرتی تھیں. یہ بھی بتایا تھا اس وقت ریحام خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ خود مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میں مردوں کے ساتھ اور مرد و زن دونوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہوں. اور ساتھ میں ریحام خان نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ بھی انہوں نے تعلق قائم کیا تھا اور جس پہ ریحام خان نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی, آپ نے سوچا نہیں کہ یہ تو ایک خواجہ سرا نکلا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. یہ جواب دیا عمران خان نے. تو یہاں سے آ گئی ہے غھسلین میکسویل, شاید میں صحیح نام لے رہی ہوں یا غلط نام لے رہی ہوں. غھسلین, اچھا یہ جو شخص ہے یہ جو خاتون ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اسے کم عمر بچیوں سے جنسی جرائم پہ 20 سال کی قید ہوئی, ٹھیک ہے, اور یہ عورت جو ہے یہ اسرائیلی موساد کے لیے کام بھی کرتی رہی اور امریکن سیاستدانوں کی کم عمر بچیوں کے ساتھ یہ ڈیش کے ویڈیوز بنا کر پبلک بھی کرتی رہی. اسی جرم کے اسنا میں اس کو 20 سال کی قید ہوئی. یہ خان صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ایک مانی جاتی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاتون جس کا تعلق اور بیک گراؤنڈ یہودی ہو, وہ خاتون جو 20 سال کی سزا کاٹ رہی ہو, وہ خاتون جو چھوٹے بچوں اور لوگوں کے ساتھ غلط ویڈیوز بنا کر ان کو پبلک کرتی ہو جس کی مد میں اس کو سزا دی گئی ہو, اس کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات اور خان صاحب کا اس کے ساتھ ڈرنکنگ کرنا, کیا اب بھی کوئی شکوک و شبہات باقی رہ جاتے ہیں؟
اچھا جی آ رہا ہے یہ 22 مئی 1997 کا اخبار کا تراشا ہے جس کے اندر یہ انبساط کہہ رہی ہیں کہ جی میرا گھر اجاڑنے کا جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان ہے. آگے وہ کیا کہہ رہی ہیں جس کی وجہ سے یوسف صلاح الدین نے اس کو طلاق دی اور اس نے دعویٰ کیا کہ یوسف صلاح الدین کی جو سابق بیوی اور پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل سیکرٹری انبساط ہے اس نے جنگ کو یہ اپنا انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا میری قسمت اس وقت خراب ہونا شروع ہوئی جب میں اواری میں اپنے کلاس فیلوز کے ہمراہ کھانا کھا رہی تھی. یہاں اس نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد اس نے مختلف طریقوں سے مجھ سے رابطے کرنا شروع کیا یعنی عمران خان نے. اور اس کے بعد عمران خان نے اس خاتون کا گھر بھی خراب کروا دیا اور اس کے ساتھ جو ہے اللیجڈ ریلیشن شپ بنایا. تو 1997 کا یہ تراشا ہے جنگ اخبار کا, یہ بھی آپ کے سامنے ہے, ریحام خان کی کتاب بھی آپ کے سامنے ہے, زینت امان اور ریکھا کے قصے بھی آپ کے سامنے ہیں, ٹیریان اور سیتا وائٹ کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, جمائمہ کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور اب تو بشرا بی بی کے شوہر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی بیوی کے ناجائز تعلقات عمران خان کے ساتھ کافی عرصہ رہے اور اب وہ ان پہ کیس بھی کر رہے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ یہ سب لوگ غلط ہیں, سب لوگ جھوٹے ہیں, اور ریاست مدینہ کا امین کو بھی نہیں چھوڑا, جو انسانوں کو بھی نہیں چھوڑا, جو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, جو آنٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا, جو خواجہ سراؤں کو بھی نہیں چھوڑا, جو انکلز کو بھی نہیں چھوڑا. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ پھر جہنم کا وہ جو داروغہ ہے وہ بھی نہیں بنا سکتا. تو